سورہ مرسلات مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے۔ اس میں 50 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، 180 کلمات اور 816 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ والمرسلات شب جن میں نازل ہوئی، یعنی جس رات میں جنات سے ملاقات ہوئی اسی رات یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب سعادت میں تھے، آپ کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب منا کے ایک غار میں پہنچے تو والمرسلات سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ اچانک ایک سانپ نے جست کی چھلانگ مار کر وہ لپکا، ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے، وہ بھاگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی برائی سے بچائے گئے، وہ تمہاری برائی سے۔ یہ غار منا میں غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں۔ والناشرات نشرا، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں۔ فالفارقات فرقا، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔ عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔ ان آیتوں میں جو قسمیں مذکور ہیں وہ 5 صفات ہیں جن کے موصوفات ظاہر میں مذکور نہیں۔ صفتیں تو ذکر ہیں، یہ صفتیں کس کی ہیں اس کا بظاہر ذکر نہیں، اسی لیے مفسرین نے اس کی تفسیر میں بہت سے اقوال بیان کیے۔ بعض نے فرمایا یہ 5 صفتیں ہواؤں کی ہیں، بعض نے کہا یہ 5 صفتیں فرشتوں کی ہیں، بعض نے کہا یہ 5 صفتیں قرآن کی آیات کی ہیں، بعض نے کہا کہ یہ نفوس کاملہ کی صفت ہے جو استکمال کے لیے ابدان کی طرف بھیجے جاتے ہیں، یعنی وہ کامل روحیں جو مزید کمال کے لیے انسانی جسم کی طرف آتی ہیں۔ پھر جب روح جسم میں آ جاتی ہے پھر وہ ریاضتوں مجاہدوں کے جھونکوں سے ما سوائے حق کو اڑا دیتے ہیں، غیر اللہ کا خیال وہ سارا ان کی طرف سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر تمام اعضاء میں اس اثر کو پھیلاتے ہیں، پھر حق بھی ذات اور باطل فی نفسی میں فرق کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے سوا ہر شے کو وہ خالق دیکھتے ہیں، یعنی یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی شے کا وجود ہی نہیں۔ پھر ذکر کا القاء کرتے ہیں، اس طرح کے دلوں میں اور زبانوں پر اللہ تعالی کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ ایک تفسیر کا قول یہ ہے کہ پہلی 3 صفتوں سے ہوائیں مراد ہیں اور باقی 2 سے فرشتے۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہے کہ قسم ان ہواؤں کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار، یعنی ان ہواؤں کی قسم جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو زور سے جھونکے دیتی ہیں، ان سے مراد عذاب کی ہوائیں ہیں۔ والناشرات نشرا،
پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، یعنی وہ رحمت کی ہوائیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔